اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پروگرام صبح غم اور میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور برصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پرسہ پیش کرتی ہوں اور تعزیت پیش کرتی ہوں تمام ان دنوں کی جو کہ امام حسین اور ہمارے نبی کی جو خاندان ہیں ان پر جو مصائب گزرے ان سب کے لیے، اور امام زمانہ کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور آج 20 صفر ہے اور دسمبر کی 2 تاریخ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز دعا سے ہوا کرتا ہے اور دعا کے بعد آپ کی خدمت میں ذکر اہل بیت پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چلیں گے ہم دعا کی طرف اور پھر ذکر اہل بیت کی طرف۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ چلتے ہیں دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا زیارت for Wednesday۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا۔ اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اقضني في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء۔ It is the day of Imam Kazim alayhi salam, Imam Rida alayhi salam, Imam Taqi alayhi salam, and Imam Naqi alayhi salam. Ziyarat for Wednesday۔ السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين، بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده
حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم، منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کی قسم. میرے زوارو میرے درد کے مارو آؤ، میری ماں فاطمہ زہرا کے دلارو آؤ. چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ. اسامیکم اسجلها اسامیکم، ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم. تم جو کہتے ہو ابد واللہ ما ننسى حسین، اما زہرا بھی یہی کرتی ہے رو رو کر بیت. میری مظلومی پہ روئے ہیں شہ بدر و حنین، میرے بابا بھی ہیں اب تک میرے غم میں بے چین. تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو، یاد چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا. آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ. اسامیکم اسجلها اسامیکم، ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم. تم جو لہراتے ہو ہاتھوں میں اٹھائے پرچم، تم کو معلوم ہے ہو جاتا ہے تازہ میرا غم. یاد آتا ہے مجھے خون میں ڈوبا وہ علم، جس کے جھک جانے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ ستم. میرے عباس کی جاگیر سجانے آؤ، حاضری روزہ عباس پہ کھانے آؤ. چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ. اسامیکم اسجلها اسامیکم، ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم. میرے زوارو سنو یہ زمین کرب و بلا، مجھ سے پہلے تو یہاں کوئی بھی بس نہ سکا. یہ زمین کرب و بلا کرب کا مجموعہ ہے، حضرت آدم و حوا کا یہی گریا ہے. شیر نے حضرت عیسیٰ کو یہی روکا ہے، اور پھر تخت سلیمان یہی لرزا ہے. اس زمین پر ہی ابراہیم کا راہوار دھسا، پائے موسیٰ میں لگی چوٹ لہو بہنے لگا. ذبی اللہ کے حیوان رہے پیاسے یہاں، کشتی نوح سے ٹکرایا یہیں پر طوفان. اس زمین پر تو پریشان ہوا ہر انسان، میرے بابا بھی یہاں کرتے رہے آہو فغاں. میری ہجرت تھی مدینے سے ہدایت کے لیے، یہ زمین میں نے خریدی تھی شہادت کے لیے. چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. 2 محرم کو یہاں میرا راہوار رکا،
ساتھ کنبا تھا میرا میں اکیلا بھی نہ تھا آؤ زوارو میرے ساتھ چلو تھام کر دل میرا مقتل دیکھو یہ مقام علی اکبر ہے جہاں میرے بچے بے جہاں روئی ازا یہ مقام علی اصغر ہے جہاں آج بھی بیٹھی ہوئی روتی ہے ماں یہ جگہ وہ ہے میرے زوارو لاش قاسم ہوئی پامال ادھر دو مقامات جو آتے ہیں نظر کٹے عباس کے بازو تھے جدھر ہے ذرا دور جو دو دل کے قرار ہے میرے کون محمد کے مزار عصر عاشور سے تربت کے قریب میرا حر اور میرا لشکر ہے یہی اور یہ قلعہ زینبیہ ہے یہی زینب نے یہ منظر دیکھا مجھ پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا میرا عاشور یا چہلم ہو میرا کربلا آتا ہے کنبا میرا پھر سکینہ جو یہاں آتی ہے میری تربت سے لپٹ جاتی ہے. ناظرین آپ کی خدمت میں ابھی ذکر اہل بیت پیش کیا گیا اور ساتھ دعا بھی پیش کی گئی. آج کا موسم جو ہے وہ فی الحال بہتر ہے اور جو ہے کل پچھلے دنوں سے کافی زیادہ موسم بہتر ہے. پھر بھی آپ کو ٹیمپریچر بتاتی چاہوں آپ کا بہت سا خیال رکھیے گا اور جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور کرنا مت بھولیے گا. آج میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 12 رہے گا اور منیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 8 سینٹی گریڈ رہے گا. ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ ہدایت کی بات کا اور ہدایت کی بات میں آپ کو جو ہے اقوال آج وہ میں تمام ہی مولا امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. جیسا کہ آپ کو کہتی رہی ہوں پچھلے دنوں بھی کہ کربلا ہمارے لیے ایک درس گاہ ہے اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا جو کچھ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں جو بھی ہم زندگی میں سبق حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم کربلا سے حاصل کر سکتے ہیں. وہ ہم امام حسین ان کے پیاروں اور ان کی ساتھیوں کی جو قربانیاں ہیں ان سے حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمیں کسی اور چیز کی ہمیں کسی اور درس گاہ کی ہمیں کسی اور علم کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم ان کو ماننے والے ہیں جن کے پاس مکمل علم تھا جن کے پاس مکمل ایمان تھا اور جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے آج ہم جہاں ہیں جس جگہ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے قابل ہیں. ہمارے پردے جو ہیں وہ سلامت ہیں وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں کی وجہ سے قائم ہیں. ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گی ایک کال امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا. فرماتے ہیں مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے. یہ وہ شخصیت تھیں حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے جنگ کے موقع پر میدان جنگ میں بھی تپتی ریت پر بھی اپنی سجدے میں جانا جو ہے وہ منع نہیں کیا اپنے آپ کو بلکہ آپ نے نماز وہاں پر وقت پر ادا کی اول وقت میں ادا کی جبکہ جنگ کی حالت تھی زخمی تھے اور اپنے جو ساتھی اور آپ کے جو پیارے تھے وہ ارد گرد ان کی لاشیں اٹھا رہے تھے آپ لیکن آپ نے نماز کو عزیز جانا. تو ناظرین اس سے اندازہ ہوتا ہے اس قول امام حسین علیہ السلام سے کہ نماز ہمارے امام کو کس قدر عزیز تھی. نماز کی انہوں نے حفاظت کی اور اب جب ہم حسینی اور جب ہم ان کو ماننے والے اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس نماز کی حفاظت کے لیے ہمارے امام علیہ السلام نے جان کی قربانی دے دی اب ہم اس نماز کی حفاظت کریں ان کو اول وقت میں جو ہے وہ 5 نمازوں کو جو ہے وہ ادا کریں اور یہ یاد رکھیں کہ جو نماز ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے. جو بھی گریہ زاری کی جاتی ہے جو بھی اہتمام مجالس کیا جاتا ہے ان کو منعقد کرتے وقت ان کو اٹینڈ کرتے وقت ان میں شامل ہوتے وقت یاد رکھیے کہ نماز کا جو ہے وہ حرج نہ ہو کیونکہ ہمیں پریکٹیکلی ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے امام نے جتنی بڑی قربانی جس مقصد کے لیے دی تھی ہم اس کو پورا کر رہے ہیں نہ کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے جو ظاہر ہم جو کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں جن کی گریہ وزاری میں ہم ٹائم گزارتے ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس کو اول اور مقدم رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ لیسن جو ہمیں دیا گیا تھا وہ والا سبق جو ہمیں کربلا سے ملا تھا ہم اس کو بھولنے لگیں گے. تو بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی نماز کو جو ہے وہ کبھی بھی اس میں تاخیر نہ کریں اور کبھی بھی اس کو جو ہے اس کو قضا تو ہو جاتی ہے انسان ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو چھوڑیے مت کیونکہ نماز کے بغیر ایمان جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. ایک اور کال جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی.
فرماتے ہیں کہ اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم نہیں سمجھ سکتے یا جسے تم نہیں پا سکتے۔ بہت ہی حکمت والی بات ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی مصلحتیں، جن کی حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ سمجھ آتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم عام لوگ ہیں، ہمارا جو عقل ہے اس کا بھی جو محدود ہے وہ بھی، ہم ناقص العقل ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز ایسی ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو تم سے پوشیدہ ٹھہرا دیا ہو، خود تمہیں اسے مصلحتاً چھپا لیا ہو، خود تمہیں اس کے راز جو ہیں وہ نہیں جاننے دے رہا ہو، تو اس کے در پر ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ کر کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، اور وقت آنے پر، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ ہمیں بتانا ہی نہ چاہتا ہو، تو وقت آنے پر ہمیں بتانا چاہتا ہو، تو بہتر ہے کہ اس کے در پر نہ ہوا جائے۔ اور تم جس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ایسی کئی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے اور نہیں پا سکتے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے۔ کل بھی ہم نے اس بات پر بحث کی، اس کو بیان کیا کہ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا کون ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے معافی کا سب سے اعلیٰ رتبے پر پہنچایا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست جانا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں میری خوشنودی حاصل ہو گئی، کس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور کس سے راضی ہوتا ہے۔ ایسے معاف کرنے والے کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے، جو انتقام رکھنے پر جو قدرت رکھتا ہو، جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر دے۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں زندگی میں کہ کسی نے ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے، بہت چھوٹی بڑی نقصان ہمارے کیے ہوتے ہیں، اور ہم ایک طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ایسی پاور میں ہوتے ہیں کہ ہم ان سے انتقام لے سکیں، بلکہ اس سے برا بدلہ لے سکیں جس طرح کا انہوں نے نقصان ہمارا کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ٹیمپٹنگ ہوتا ہے، انسان کو بہت شیطان جو ہے وہ اس طرف لے کر جاتا ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ کل اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اور آج تمہارا بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے، تم بھی یہ کر سکتے ہو۔ لیکن وہ شخص جو اس وقت اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، وہ شخص جو اس وقت اپنے آپ کو قابو کر لیتا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول پا لیتا ہے، اور صرف یہ سوچ کر، ظاہر ہے کہ معافی کی اور کوئی وجہ تو ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا چاہیں۔ معافی جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اس سے جو دوسرے بندے ہیں انسان کے ساتھ پائے جاتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا انسان کا اپنا بھی کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف اسے کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ جو ہے انسان انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے، بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے جب معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے غیرت و آبرو کو برقرار رکھ۔ دولت ایک ایسا امتحان ہے، دولت ایک ایسی آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ جن کو عطا فرماتا ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش ڈل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دولت، رزق کا نہ ہونا، کمی ہونا بھی آزمائش ہے، اور رزق کا بہت زیادہ ہونا اس سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنا نواز دیا، اتنی چیزوں کا، جو ایک کم دولت مند شخص ہے اس کو بہت ساری باتوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس بہت ساری دولت نہیں ہے، شاید اس کے پاس اتنی زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کو فضولیات میں اڑا سکے، گناہ کے کاموں میں یا ناجائز کاموں میں اڑا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت نہ دے کر ایک طرح سے بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر رکھا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اپنی رحمت سے نوازا ہے، ان کے اوپر اس سے بھی بڑا امتحان ہے۔ ان کے اوپر اس سے بڑا امتحان اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ ناجائز اور جائز کا جو ہے وہ فرق دیکھ سکیں، اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ ناجائز سٹیپ کون سا ہے، ناجائز کام کون سا ہے، جائز کام کون سا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا ہوتا ہے، جو اپنی دولت میں رتی برابر بھی حرام جو مال ہے اس کی آمیزش کو شامل نہیں ہونے دیتے۔ تو دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ اسے اپنی غیرت کو اور اپنی آبرو کو، عزت کو قائم رکھیں، نہ یہ کہ غلط کاموں میں پڑھ کر، حرام کاموں میں پڑھ کر اپنی عزت اور غیرت اور آبرو کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی عزت کو
کو, اپنے مقام کو, اپنے مرتبے کو بلند رکھیے. اس کو ان لوگوں کو دیجیے جن کے حصہ آپ کی اس دولت میں پایا جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بھی بہت بلند کر دیتا ہے. آپ کی جو برتری ہے وہ دوسرے لوگوں پر قائم کر دیتا ہے, صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اپنی دولت میں سے عزت جو دولت ہے اس کو حرام کاموں پر خرچ نہیں کیا, حرام کاموں پہ خرچ کر کے اپنے لیے ذلت اور رسوائی نہیں خریدی, بلکہ اپنے لیے حلال کام کر کے اور ایسے کام کر کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, جو افضل ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو ایسے کام جو محبوب ہیں ان پہ خرچ کر کے غیرت و آبرو کو آپ نے برقرار رکھا ہے. جی ناظرین, آج کچھ اقوال آپ کے خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے پیش کیے, اور ہماری روزمرہ زندگی میں اقوال بہت کام آتے ہیں. ہم جب بھی کوئی ایسا کام کرنے لگیں جس پہ ہمیں کوئی اقوال جو ہے, کوئی نصیحت جو ہے, کوئی کال جو ہے, ہمیں اپنے اماموں کا سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد آ جائے, تو ہمیں یقیناً اپنے آپ کو اس طرف سے, اس حساب سے موڑ لینا چاہیے, اس حساب سے مولڈ کر لینا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کیا اس کال پر پورے اتر رہے ہیں, اگر نہیں اتر رہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے, آگے بڑھ جانا چاہیے, اور اس کام کی طرف جو ہے اپنا قدم بڑھانا چاہیے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل ہو سکے, جس سے ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے کردار سے, ہمارے عمل سے یہ ثابت ہو سکے, ہمارے دیکھنے سے لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ ایک ایمان والا بندہ ہے, یہ مسلمان عورت یا مرد ہے. جی ناظرین, اب جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پروگرام کو مزید جاری رکھتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.